پورا کر لینے ہلالی صاحب، حکومتی اتحاد کے اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ سپریم ہے، جو آئین کہہ رہا ہے ہم وہ بھی نہیں مانیں گے، اور جو سپریم کورٹ کہے گا ہم وہ بھی نہیں مانیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں اولیاء صاحب نے بڑے کلیئرلی ایکسپلین کیا ہے کہ واٹ از دا پرابلم، اور ایکچولی ان لوگ کیا کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، ویری کلیئرلی۔ اب میں اس پہ صرف دو چیزیں کہہ سکتا ہوں کہ آج آپ ہمارا پروگرام آنے کے پہلے میں یہ دار کو سن رہا تھا، اور دار کہہ رہا تھا کہ پارلیمنٹ میں ریجیکٹ کر دیا ہے یہ اور ریجیکٹ کر دیا ہے وہ۔ بھائی پارلیمنٹ نے کانسٹیٹیوشن کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ I mean, how can parliament in a resolution say کہ جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر کرو، ہم نہیں کریں گے؟ تو وداؤٹ امینڈمنٹ، بھائی پارلیمنٹ امینڈ کرے کانسٹیٹیوشن، چلو صحیح بات ہے، وہ امینڈ بھی نہیں، وہ کہہ رہا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ویری کلیئر ہے، یہ نہیں ہے کہ اتنے بدھو ہیں کہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ چینج ہو، ہمارے کانسٹیٹیوشنل اسپرٹ اور کانسٹیٹیوشنل لا میں ایک چینج ہو کہ جو پارلیمنٹ خواہش ہے پارلیمنٹ کی ایٹ اینی گیون ٹائم وہی قانون بن جائے وداؤٹ گوئنگ تھرو دی امینڈمنٹ پروسیس، جو غلط ہے، which is unconstitutional۔ اسی لیے تو ہمارے پاس ایک کورٹ ہے۔ یہ اگر نہ ہوا تو میں کیا بتاؤں آپ کو، لوگ بہت چیزیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا۔ اچھا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنی ججمنٹ کو واپس لے لے گی۔ میں کہتا ہوں کہ ہر وقت ایک چوائس ہوتا ہے انسان پہ، ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ اور ٹو ڈو دا سیف تھنگ۔ کیا وہ کریں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں ہر جج کو، اور جب سے میں 1990 سے میں کچھ انٹرسٹ لینے لگا ہوں ڈومیسٹک افیئرز ان پارلیمنٹری افیئرز، میں تو سمجھتا ہوں ہر جج چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ایک موقع آتا ہے کہ میں بھی جسٹس منیر بنوں یا میں کوئی اور بنوں۔ تو اب یہ آ گیا ہے، دس از دا ٹیسٹ۔ قانون آپ کے ساتھ ہے، عوام آپ کے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی آپ کو بننا پڑتا ہے جب عوام شاید ساتھ نہ ہو یا عوام بٹی ہو۔ نہیں، اس وقت عوام آپ کے ساتھ ہے، قانون آپ کے ساتھ ہے، مورالٹی آپ کے ساتھ ہے، لا آپ کے ساتھ ہے۔ ہلالی صاحب، پی ٹی آئی سے مذاکرات کیوں نہیں ہو سکے؟ کیا ہرڈلز تھیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے بات اصل یہ ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ الیکشنز اس وقت نہیں چاہتے ہیں، اس لیے اگر ہوگا تو یہ ہار جائیں گے۔ تو اب یہ سیاسی شہید بننے کا لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک طریقہ تھا۔ سیاسی شہید آپ کیسے بنیں گے کہ آپ کہیں گے کہ نہیں پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، سپریم کورٹ کہے گا پارلیمنٹ سپریم ہو سکتا ہے مگر یہ اس وقت ہم سپریم ہے اور یو آر ان کنٹیمپٹ آف کورٹ۔ تو اگر وہ ہو جائے تو یہ تو پھر الیکشنز میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں۔ مگر اگر وہ نہ ہو اور اگر ان کو اس طریقے سے جیسے جیلانی جیسے یہ ہوا تھا ویسا نہ ڈسکوالیفائی کریں، ان کا جو ایکشن ہے اس کو انلیگل ڈکلیئر کر دیں، آف نو کانسیکوینس، وائڈ ایب انیشو اگر کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ میرے خیال میں سیاسی شہید بنیں گے تو یہ ہار جائیں گے، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم نے تو کیمپین ہی نہیں کیا، ہمارا تو کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، بس چلو جو سیٹس ملے ہیں مگر ہمارے خلاف لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوا، ہمارے ساتھ زیادتی یہ ہوئی، شاید واٹ ایلس، اور کیا ہو سکتا ہے؟ دس از دی کنسیڈریشن۔ پوچھیں اولیاء صاحب، آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ جی اولیاء صاحب۔ جی بالکل ٹھیک۔ دیکھیے تو انہوں نے تو بڑا موقع ڈھونڈا ہے، اور ان کے بہت کمپلینٹس ہیں، اور یہ جو سینسس کے کمپلینٹس ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جینیوئن کمپلینٹس ہیں۔ جس طریقے سے یہ سینسس ہوا ہے وہ غلط طریقے سے ہوا ہے،
اور فرینکلی کنسٹیچوئنسی اور ڈی لمیٹیشن جو کراچی میں ہوا ہے وہ بھی غلط طریقے سے ہوا ہے. ایکچولی یہ سب چیزوں کو فیئر کرنا چاہیے, اس لیے کہ ایٹ دا مومنٹ لگتا ہے کہ ایک بڑی پارٹی, لوکل پارٹی جو ہے, اس کو ڈسائسو اور ایڈوانٹیج ہے, جدھر ادھر ان کی خاص پاپولیرٹی نہیں ہے. تو میرے خیال میں اگر وہ سوچتے ہیں کہ یہ اب ایک موقع ہے ہمارا جسٹ کوز, ہمارا صحیح کوز کو ہم اس طریقے سے ایکسرسائز کریں ہمارا آپشن, تو وہ کہتے ہیں نا سم ٹائمز دا مینز جسٹیفائز دی اینڈ. مانے جو طریقے ہم استعمال کر رہے ہیں وہ بے شک ایسے ہوں جو پریشر ہو اور یہ اور وہ اور پیسے انوالوڈ ہو, مگر اس کا مقصد یہ ہے کہ گنتی ٹھیک کرو, ڈی لمیٹیشن ٹھیک کرو, اور اگر گنتی ٹھیک ہو گئی تو ڈی لمیٹیشن ٹھیک ہوگا. دیکھیے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہم پلاننگ کیسے کرتے ہیں. کراچی میں کیسے آپ پلان کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو کاؤنٹ ہے وہ 10 ملین اور 5 ملین سے کم ڈفرنس ہو سکتا ہے. آئی مین آپ کیسے پلان کر سکیں گے؟ ایک ہاؤس وائف کو اگر آپ کہہ دیں کہ 5 لوگ کھانے پہ آ رہے ہیں اور اس کو پھر 20 لوگ کھڑا کر دیتے ہیں اسی کھانے پہ, تو وہ بیچاری کیا کہے گی؟ ظاہر ہے وہ فیل ہوگی, ظاہر ہے لوگ کہیں گے کہ ہم تو بھوکے جا رہے ہیں واپس. تو کہنے کی بات یہ ہے تو گنتی تو ٹھیک کرو. اور میں کہتا ہوں واٹ از رانگ, سیکھو. اگر ابھی تک تم نے نہیں سیکھا سیکھو. بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہیں باہر, بہت سارے طریقے ہیں. فار ونس آپ کے شہروں میں ٹھیک سے گنتی کرو. اس لیے کراچی میں دن یا رات پولیس والا آپ کو نہیں نظر آتا ہے, آتا ہی نہیں ہے نظر. اور اس وقت آتا ہے جب وہ ٹریفک لائٹس پہ, جب وہ وی آئی پی تھوڑی سی موومنٹ ہوتی ہے. آئی مین اٹ از شیمفل. ہم لوگوں کو پستول لے کے پھرنا پڑتا ہے جدھر بھی آپ جائیں, اس لیے کہ پروٹیکشن تو ہے ہی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سینسس کریں, بہت سارے آپ کے پرابلم سالو ہو جائیں گے. لیکن ہلالی صاحب دیکھیں نا, جیسے اوریا صاحب نے کہا کہ کنٹیمپٹ لگ گئی تو پھر اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گے, خود ہی الیکشن بھی ہو جائیں گے. تو جب بعد میں بھی یہی ہونا ہے تو وہ خود سے کیوں نہیں اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے, خود سے کیوں نہیں الیکشن میں چلے جاتے؟ یا وہی بات ہے کہ وہ سیاسی شہید ہونے کا ایک وکٹم کارڈ پلے کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے شاید ان کو کوئی ووٹ مل جائے؟ یہی بات ہے. سیاسی, بالکل سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں. بھائی وکٹم کارڈ, بڑا فرق پڑتا ہے اپنے لیے, ان کے لیے, دوسرے اور کوئی nobody else is fooled, اپنے لیے کرنے کے. تو پھر آٹومیٹکلی الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد. ہاں جی جی یہ ہو جائے. پھر ان کو رانا ثناء اللہ جو ہے, اس کا جو رانا ثناء اللہ یہ دیکھ رہا ہے, اور رانا ثنا جو ہے یہ دیکھ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے, وہ دیکھیے کیا کہا اس نے, کہا ہمیں تو الیکشن چاہیے ہی نہیں, ناٹ ناؤ اور ایور. ہم تو چاہتے ہیں کہ اکتوبر سے 1-2 سال ہم پارلیمنٹ کو کہیں 2 سال اور ایکسٹینڈ کرو. یو سی دے نو, ان کو پتہ ہے. اور اب شیملیسلی, بے شرم سے دے آر سیئنگ کہ ہمیں رکھو, ڈزنٹ میٹر واٹ. ہم کرکٹ کھیلیں گے مگر کیچ آؤٹ نہیں ہوں گے, ایل بی ڈبلیو نہیں ہوں گے, سٹمپ نہیں ہوں گے, رن آؤٹ نہیں ہوں گے, نو بال ہوگا, ایوری بال از اے نو بال. یار یہ کس قسم کے آپ لوگ چاہتے ہیں؟ سو آئی تھنک پیپل, لوگ سمجھ گئے ہیں یہ گیم. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, وقت ایک بریک کا. 10 ویلکم بیک ناظرین. اس وقت سب سے اہم سوال یہی ہے کہ انتخابات کے معاملے پر کل سپریم کورٹ میں کیا ہوگا. کیا سپریم کورٹ ایک موقع اور دے گی یا توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوگا؟ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف کے اعتماد کے ووٹ لینے کے امکانات پر بھی باتیں ہو رہی ہیں. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے وزیر اعظم کے اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے صدر کو ایک مراسلہ بھیجا ہے کہ قومی اسمبلی میں فنڈز منظور نہ کروا کر وزیر اعظم اکثریت کھو چکے ہیں, اور ایسے میں یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ حکومتی اتحاد کتنا متحد ہے. مردم شماری پر تحفظات دور نہ ہونے پر ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینیٹر سے استعفے لے لیے ہیں, اور جلد ہی اس حوالے سے اہم پیش رفت متوقع ہے.